کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ سائڈ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب فائرنگ کا واقعہ۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نجی یونیورسٹی طالب علم جاں بحق، ماموں شدید زخمی۔ مقتول محمد نہال نے مزاحمت کے دوران ماموں کے پستول سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو موقع پر مارا گیا۔ دوسرے ساتھی کو گشت پر مامور پولیس نے مقابلے میں پار کر دیا۔ لواحقین کے مطابق مقتول والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، نارتھ ناظم آباد کا رہائشی تھا۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی مقتول کے ماموں کو طبی امداد کے لیے نجی اسپتال منتقل کر دیا۔ مائی کراچی نالہ کے قریب پولیس مقابلہ 2 ڈاکو زخمی، شناخت اسماعیل اور سمیر کے نام سے ہوئی۔ سرگودا کے نواحی علاقے فاضل ٹاؤن میں دھماکہ، مکان زمین پوس ہو گیا، 6 افراد ملبے تلے دب گئے، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 4 افراد تاحال ملبے کے نیچے موجود۔ ریسکیو آپریشن جاری، دھماکے کی وجہ ابھی تک معلوم نہ ہو سکی۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اینٹیں دوسرے گھروں میں جا کر گری۔ دبئی میں پاکستانیوں کی 11 ارب ڈالر کی جائیدادوں کا انکشاف، پراپرٹی خریدنے والے غیر ملکیوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر، سیاسی شخصیات حاضر، سروس اور ریٹائرڈ افسران کے نام شامل۔ پراپرٹی لیکس میں بتایا گیا دبئی میں 17,000 پاکستانی 23,000 جائیدادوں کے مالک ہیں۔ صدر آصف زرداری کے تینوں بچے، نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کی جائیدادیں، مرحوم سابق صدر پرویز مشرف، وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ شرجیل میمن اور اہل خانہ بھی شامل۔ دبئی میں پراپرٹی خریدنے والوں میں شیر افضل مروت فراگوگی، سینیٹر فیصل واوڑا کا بھی نام۔ سندھ اور بلوچستان کے 4 قومی اسمبلی اور 6 MPs بھی شامل۔ 1 درجن سے زائد ریٹائرڈ سرکاری افسر، پولیس چیف، 1 سفارتکار اور سائنسدان کی بھی پراپرٹی۔ 29,700 بھارتی شہری دبئی میں 17 ارب کی پراپرٹی خرید کر سر فہرست۔ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے جائیدادوں کا کھوج لگایا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جائیداد اولاد کو وراثت میں ملی۔ ترجمان بلاول بھٹو نے کہا، چیئرمین پیپلز پارٹی کے اثاثہ جات الیکشن کمیشن FBR میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ بلاول اور آصفہ کی دبئی میں املاک کی تفصیلات پہلے ہی پبلک ہیں۔ موجودہ خبر میں کچھ نیا ہے، یہ کوئی اسکینڈل ہے۔ بدنیتی پر مبنی کسی کارروائی کو متعلقہ فورمز پر چیلنج کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، شرجیل میمن، شیر افضل مروت کا دبئی میں جائیداد کا اعتراف، وضاحتی بیان دیا، اثاثے پہلے سے ڈکلیئر اور عوام کے علم میں ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے سمبازا میں آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں آپریشن کی قیادت کرنے والے میجر بابر خان شہید ہو گئے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ آڈیو لیکس کیس میں پیغام دیا گیا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جسٹس بابر ستار نے ایک بار پھر مداخلت کا الزام عائد کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو خط لکھ دیا، انکشاف کیا۔ انہیں کہا گیا سرویلنس کے طریقہ کار کی سکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے دھمکی امیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ نہیں لگا ایسے پیغامات نے انصاف کی فراہمی میں نقصان کا خطرہ پیدا کیا ہو۔ آڈیو لیکس کیس میں خفیہ اداروں PTA اور پیمرا کو عدالت نے نوٹس کیے۔ حکومت نے عدالتی امور میں مداخلت کو مسترد کر دیا۔ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اسے بڑھایا نہ جائے۔ جسٹس بابر ستار کے خط سے اداروں کی مداخلت کا تاثر ملتا ہے۔ آزاد عدلیہ ہی ملک کو آگے لے کر جاتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، قومی سلامتی کے معاملات کو خطوط کے ذریعے اجاگر نہیں کرنا چاہیے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کا کہنا ہے کہ حکومت یا کوئی ریاستی ادارہ عدلیہ کے آئینی فرائض میں مداخلت نہیں کرتا۔ کسی اسٹیبلشمنٹ افسر نے ججز سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وفاقی حکومت نے 23 ارب روپے کی خطیر رقم کا اعلان کیا، امدادی رقم کا آزاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے۔ ان کو میں انشاءاللہ خود بھی ملنے جاؤں گا چند روز میں مظفر آباد۔
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہماری تمام اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں حکومت نے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے 23 ارب روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا۔ اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں احتجاجی تحریک ختم ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہر ہے، وہاں امن و امان اولین ترجیح ہے۔ جلد مظفر آباد جانے کا انتیا بھی دے دیا۔ وزیر اعظم کا تمام حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا اعلان، وزارتوں کو نجکاری کمیشن سے تعاون کی ہدایت کر دی۔ وفاقی کابینہ نے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے قیام کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ آزاد کشمیر میں ہڑتال اور احتجاج ختم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک سے پیشی کی اجازت دے دی۔ وفاق اور پنجاب حکومت کو ویڈیو لنک کے انتظامات کی ہدایت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس دیے۔ 16 مئی کو بانی پی ٹی آئی کی بذریعہ ویڈیو لنک پیشی کے انتظامات کیے جائیں۔ عدالتی کارروائی کو صرف قانونی نکات تک محدود رکھیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، خود پیش ہونا چاہتے ہیں یا وکیل کریں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، اٹارنی جنرل صاحب آپ نے یقینی بنانا ہے ویڈیو لنک کام کرے۔ یہ معاملہ نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہونے سے متعلق ہے۔ معاون وکیل خواجہ حارث کو آئندہ سماعت پر طلبی کا نوٹس کر دیا۔ نیب نے سب قوانین کو دھندلا کر رکھ دیا۔ ماشاءاللہ لگتا ہے نیب قانون فوری بن جاتا ہے، اگر کوئی جمہوری حکومت قانون بنائے تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس قومی احتساب بیورو سے 10 سال کی ریکوری اور اخراجات کی تفصیلات طلب کر لی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا نیب کرپشن کی روک تھام کرنے میں ناکام رہا ہے، نیب پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث رہا، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اگر کوئی بے قصور ثابت ہو تو کیا نیب کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نان فائلرز کے سمیں بلاک کرنے سے روک دیا۔ نجی موبائل کمپنی کی درخواست پر 27 مئی تک حکم امتناع جاری، ایف بی آر اور پی ٹی اے سمیت فریقین کو نوٹس جاری۔ جواب طلب وکیل درخواست گزار نے کہا قانون میں کی گئی ترمیم آرٹیکل 18 کے منافی ہے۔ وکیل موبائل فون کمپنی نے موقف اپنایا، سمز بلاک کرنے سے سالانہ 100 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا۔ پنجاب حکومت ان ایکشن راک سالٹ لیز میں کرپشن ذمہ داروں کے خلاف نیب سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا راک سالٹ کی غیر قانونی لیز معطل کرنے کا حکم۔ صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا قومی خزانہ لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے، دنیا ہمارا نمک سستے داموں لے کر مہنگے داموں فروخت کرتی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نمک کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو۔ 13 ارب ڈالر نمک کے معدنی اثاثے عوام کی امانت ہے۔ مارشل لا جنرل ایوب خان نے نہیں سکندر مرزا نے لگایا تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ، کہا خواجہ آصف نے کل غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا، ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور کہتے ہیں انصاف دلائیں گے۔ اسد کیسر بولے ہم اپنے باپ کا بھی زور زبردستی والا رویہ نہیں مانیں گے۔ علی محمد خان کی اسپیکر کو سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کی تجویز۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس روایتی ہنگامہ آرائی، حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی ایک دوسرے پر کڑی تنقید۔ نون لیگی خاتون رکن اسمبلی صوبیہ شاہد نے بجٹ کی کاپی پھاڑ دی، کہا موجود بجٹ کے وائٹ پیپر پر حکومت کی بجائے بیوروکریسی کا دستخط ہے، سابق 2 ادوار میں جو بجٹ ضائع کیا اس کا حساب دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی احمد کریم کنڈی نے موجود بجٹ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کا اتحاد، ملک پر مسلط آئین پر عمل کرنا ریاست اور ہر ادارے کی ذمہ داری ہے۔ حکمران ہوش کے ناخن لے، ایسا نہ ہو کہ آزاد کشمیر جیسا عوامی لاوا جگہ جگہ پھٹنے لگے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سی ایم ہاؤس لاہور کے باہر کل زبردست احتجاجی مارچ ہوگا، حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ کسانوں سے گندم خریدے۔
वज़ीर आला पंजाब से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मरियम नवाज ने अरसलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में टीम की कारकर्दगी को सराहा। 3 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा हॉकी सिर्फ खेल नहीं, कौमी फ़ख्र है। मौजूदा टीम ने माजी की याद ताज़ा कर दी। कप्तान इमाद भट्ट ने हुकूमत से अपील की, पानी PTI के दौर में बंद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स को दोबारा खोला जाए।